اور 9واں پوائنٹ ہے موٹیویشن گراف. اس دنیا میں ہر روز مسائل آئیں گے. مسائل، پرابلمز، چیلنجز یہ زندگی کا حصہ ہیں. تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. یہ چیلنجز زندگی کا حصہ ہیں. یہ صرف ایک شخص کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک شخص ہے ایسا جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. وہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے، قبر کے اندر. امید ہے آپ کو وہ جگہ پسند نہیں اتنی جلدی ہوگی. ایک شخص کہتا ہے میرے مسائل ختم ہو جائیں. میں نے کہا ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگا وہ کون سی؟ میں نے کہا قبرستان. کہنے لگا صرف خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر مسئلے زندہ لوگوں کو ہوتے ہیں. مسئلے، مسائل، پریشانیاں یہ زندہ لوگوں کو ہوتے ہیں. اول وہاں بھی نیک عمل کیے ہوں گے تو مسئلے نہیں ہوں گے. ورنہ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس جگہ پر محفوظ رکھے، ورنہ تو وہاں مسائل اور بڑھ جائیں گے. یعنی اگر وہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اعمال اچھے نہ ہوئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس دنیا میں مسائل اور پرابلمز اور چیلنجز آئیں گے، کبھی کاروبار میں، کبھی گھر میں، کبھی باہر میں. کیونکہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر پرابلم، چیلنجز، ڈیفیکلٹیز. تو آپ کا موٹیویشن گراف نیچے آ جائے گا. یہ 9واں پوائنٹ ہے، موٹیویشن گراف. تو جب مسائل آتے ہیں تو موٹیویشن گراف نیچے آ جاتا ہے. اچھا یہاں تک کوئی بات نہیں کہ مسائل آئے اور موٹیویشن گراف نیچے ہو گیا، مایوس ہو گئے، تھک گئے، ہار گئے. لیکن یہیں پہ رہنا، یعنی یہ جو نچلا پوائنٹ ہے یہیں پہ زیادہ عرصہ گزارنا، یہ خطرناک ہے. آپ نے فوراً کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو موٹیویشن گراف یہاں تھا اور وہ یہاں آ گیا ہے، اب اس کو واپس یہاں سے یہاں لانا ہے اوپر، تاکہ آپ پھر ایک دم موٹیویٹڈ رہیں. جن لوگوں کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی وہ اربوں ڈالر ہونے کے باوجود بھی خودکشی کر لیتے ہیں. ہم خبریں پڑھتے ہیں ٹی وی پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ. وہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں. وہ سب کچھ وسائل کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں، یا مایوس رہنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریس رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو مسائل آئے، آپ کا گراف نیچے آ گیا. اب اپنے موٹیویشن گراف کو واپس آپ کریں، ادھر لائیے. پھر کوئی مشکل آئے گی تھوڑے عرصے بعد، پھر نیچے، پھر اس کو واپس اوپر لائیں. پھر کوئی مشکل آ جائے گی، پھر نیچے آ جائے گا، کوئی بات نہیں، پھر اس کو اوپر. اب اوپر لانے کے لیے کیا کریں گے؟ نمبر 1، سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوا کریں، کیونکہ مسائل اللہ کی طرف سے آئے ہیں. آپ اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو دور کر دے. اپنے گناہوں پر استغفار کیا کریں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے شاید یہ مصیبت، مشکل میرے اوپر آئی ہے. استغفار کریں اللہ سے، سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. شاید کوئی بات آپ کی، کوئی عادت اللہ کو پسند نہیں آئی اور یہ مشکل آ گئی ہے، جو پریشانی آ گئی ہے، تو پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. نمبر 2، دوسرا، کوئی اچھی کتابیں پڑھیں. اچھی کتابیں پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر موٹیویشن آئے گی. آپ کیا کریں؟ نعت سنیں، تلاوت سنیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کا موٹیویشن گراف جو نیچے تھا یہ اوپر جائے گا. پھر آپ چوتھا کام کیا کریں؟ کسی دوست اچھے کو فون کریں، کسی اچھے دوست کو، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں، کھانا کھائیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. تو جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنا دل شیئر کریں گے، اپنی بات شیئر کریں گے، تو آپ کا موٹیویشن گراف آپ آ جائے گا. تو کچھ ایسا کریں کہ آپ کا موٹیویشن گراف زیادہ دیر نیچے نہ رہے، وہ اوپر آئے. کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر نیچے رہا تو آپ کی کاروبار میں پرفارمنس لو ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں پرفارمنس لو ہو جائے گی. آپ لو پرفارم کریں گے جب موٹیویشن گراف لو ہوتا ہے. آپ ہائی پرفارم کرتے ہیں جب آپ کا موٹیویشن گراف ہائی ہو، یعنی جب آپ خوش ہوں. جب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا زندگی میں آپ کوئی بھی بڑا کارنامہ سر انجام کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، ہارے ہوتے ہیں، اس وقت آپ مایوس ہوتے ہیں. اس مایوسی سے باہر نکلیں جتنی جلدی ہو سکے، یہ 4-5 کام جو میں نے بتایا کر کے. اور آج کا آخری نکتہ یہ ہے، زندگی مسلسل سیکھنے کا نام ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اس گردن سے نیچے کی زندگی پر پیسے لگاتے ہیں، یعنی کپڑوں پر، موبائل پر، کارپیٹس پر، صوفوں پر، جوتوں پر، گھروں پر. اور ایک وہ ہیں جو اس گردن سے اوپر، یعنی اپنے دماغ کو بہتر کرنے پر پیسے لگاتے ہیں.
وہ کہتے ہیں میں کوئی کتابیں پڑھوں، میں کوئی کورسز لوں، میں کوئی ٹریننگز لوں، میں کوئی سیمینارز لوں، میں کوئی عقل مند دانش مند لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، ان سے میں سیکھوں. وہ ہر وقت سیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ مطالعہ کریں، کتنا؟ 30 منٹس. اگر آپ روزانہ 30 منٹ کسی اچھی کتاب کا، کامیابی کی کتاب کا، کاروبار کی کتاب کا، آگے بڑھنے کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو 1 مہینے میں آپ 1 کتاب مکمل کر لیں گے. روزانہ آدھا گھنٹہ آپ میں سے کس کس کے پاس نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے میں اتنا مصروف ہوں، دنیا کی حکومت میں نے سنبھالی ہوئی ہے، میرے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے. میں تو نیپال کی حکومت چلا رہا ہوں آج کل، کوئی قطر کی حکومت چلا رہا ہے، کوئی سعودیہ کی آج کل سلطنت چلا رہا ہے. وہ کہہ رہا آدھا گھنٹہ میرے پاس نہیں خان صاحب کہاں میں تو بڑا مصروف ہوں، میں تو آج کل حکومت چلا رہا ہوں، سعودی پرنس کو میں مشورے دے رہا ہوتا ہوں. تو نہیں، آدھا گھنٹہ ہر شخص نکال سکتا ہے. وہ آدھا گھنٹہ آپ نیند میں سے نکال لیں، وہ آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا میں سے نکال لیں، وہ آدھا گھنٹہ نکال کر مطالعے کی عادت ڈالیں. مہینے میں 1 کتاب، سال میں 12، سال میں ہو گئی 12، 10 سال میں کتنی ہو گئی؟ 120. اب جس نے 120 کتابیں 10 سال میں بزنس کے اوپر پڑھی کہ میں اپنے کاروبار کو کیسے بہتر کروں، اس کا کاروبار بہتر ہوگا. لیکن جس نے کاروبار کو بہتر کرنے کی آج تک 1 بھی کتاب نہیں پڑھی، اس کا کاروبار کیوں بہتر نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے نیا علم نہیں لا رہا، نیا نالج نہیں لا رہا، نئی سکلز نہیں لا رہا. اچھا، بچوں کی تربیت، آپ جس کے بچے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے بن جائیں، بہتر بن جائیں، زبردست بن جائیں. لیکن کیا آپ نے بچوں کی تربیت پر آج تک کوئی کتاب کا مطالعہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ بچوں کی تربیت کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے بچہ 10 سال کا ہے اور آپ نے سال میں 1 کتاب پڑھی ہوتی تو 10 سال میں 10 کتابیں آپ نے پڑھی بچوں کی تربیت کرنے کے اصول کیا ہیں. لیکن اگر آپ کا بڑا بچہ 10 سال کا ہے اور آج تک آپ نے 1 بھی کتاب اس عنوان پر نہیں پڑھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، تو پھر آپ کتنی اچھی تربیت ان کی کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ وہ مجھے بخوبی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، وہ تکوں سے تربیت کر رہے ہوں گے، ایسے جو تکا آپ کے ابا نے آپ پر چلایا، ان کے ابا نے ان پر چلایا، اور کسی کو بھی اصول نہیں پتا بچوں کی تربیت کا کہ کیا ہے. تو ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر مطالعہ کریں. کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ کتابوں کا مطالعہ کریں. گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ کتابوں کا مطالعہ کریں. غصے پر کیسے قابو پاتے ہیں؟ مطالعہ کریں. مسائل سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ مطالعہ کریں. یہ مطالعے سے آپ کا نالج بڑھے گا، علم بڑھے گا، کنٹینیوس امپروومنٹ. پھر ہر مہینے میں 1-2 ٹریننگ، سیمینارز، ورکشاپ اس طرح کی لیا کریں. اپنی سکل کو بڑھائیں، اپنے نالج کو بڑھائیں، کیونکہ مسلسل سیکھنے والے لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں. آج کا سیشن یہاں پہ مکمل ہوا. یہ 10 سٹیپ سے میں سیمرائز کرتا ہوں. پہلا، بڑے خواب دیکھیں، پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ، اپنے ٹارگٹس بنائیں. آپ 2021 میں ٹاپ 10 ٹارگٹس کیا ہیں، ٹاپ 3 ٹارگٹس کیا ہیں، لانگ ٹرم گولز کیا ہیں، مڈ ٹرم کیا ہیں، شارٹ ٹرم کیا ہیں. تیسرا سٹیپ، اپنے اندر چھپے ہوئے شیر کو جگائیں. آپ شیر تھے، شیر ہیں، شیر ہی رہیں گے. اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا کر اس دنیا پہ بھیجا ہے. آپ کہیں آئی کین، آئی کین، آئی کین، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. تیسرا پوائنٹ ہے آئی کین. چوتھا پوائنٹ میں نے عرض کیا تھا پاور آف فوکس. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک پرابلم پہ فوکس کرتے ہیں، ایک حل پر. ایک پرابلم کا رونا روتے ہیں، ایک سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ نے قابل بننا ہے، آپ نے سولوشن اورینٹڈ بننا ہے، سولوشن اورینٹڈ. پانچواں، سرکل آف انفلوئنس. آپ کے ارد گرد آپ کا زیادہ وقت، 80% وقت جس طرح کے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے آپ ویسے ہی بن جائیں گے. آپ کا 80% ٹائم دن کا، ہفتے کا، مہینے کا جس طرح کے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے آپ انہی کی طرح کے زندگی گزارتے ہیں. تو وہ دوست اپنے دیکھیے، کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوں، مایوس لوگوں کے ساتھ تو نہیں زندگی گزار رہے. اپنا سرکل آف انفلوئنس کو چینج کریں. چھٹا، اسپرچول گروتھ. اپنے اخروی گولز، اپنے اخروی ٹارگٹس بنائیں. قرآن مجید، ذکر اذکار، تلاوت، دیانتداری، سچائی، امانت، لوگوں کے کام آنا، غم خاری، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا، لوگوں کے دکھوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا. ساتواں، گو ایکسٹرا مائل. کچھ مختلف کریں ہر روز. اپنی نماز کو کچھ ایکسٹرا کریں، کچھ اس میں انہماک لائیں، کچھ خلوص لائیں،
कुछ अल्लाह की तरफ ध्यान लाएं, कुछ ऐसे दिल लगा के नमाज पढ़ें, मजा आएगा आपको नमाज पढ़ने का। 8वां, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बेहतर गुफ्तगू का फन सीखिए, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, वो अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे आपके अंदर आगे बढ़ने का इरादा पैदा होता है। 9वां, अपना मोटिवेशन ग्राफ हाई रखें। अपना मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अपना मोटिवेशन ग्राफ हाई रखें, उसको नीचे ना जाने दें, नीचे जाए तो वापस ऊपर लाएं। और 10वां, मुसलसल सीखते रहें, मुसलसल सीखते रहें, मुसलसल सीखते रहें। हर महीने कम से कम एक किताब का मुताला करें। जिस फील्ड में आप तरक्की करना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, उसकी किताब का मुताला करना चाहें, दीन का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, इकोनॉमिक्स, मईशत को कैसे बेहतर करना है उन किताबों का मुताला करें, बच्चों की तरबियत कैसे अच्छी करनी है उसका मुताला करें, अज़दवाजी जिंदगी कैसे बेहतर गुजारनी है उसका मुताला करें, अपने आप को खुश कैसे रखना है इन किताबों का मुताला करें, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप्स। ये 10 स्टेप्स आज के मुकम्मल हुए। आखिरी ये स्टोरी सुनाकर मैं आप आज की गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा और फिर स्टेज हवाले कर दूंगा अब्दुल कलाम साहब और कासिम साहब के। ये आखिरी बात है आज की। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आखिरी बात यह है कि दो बच्चे थे, वो आपस में भाई थे, 2 भाई थे और वो बड़े चालाक थे, दोनों बहुत चालाक थे। वो एक उस्ताद का लेक्चर उनके शहर में होता था, जिस लेक्चर को सुनने के लिए दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग आते थे, और वो हजारों की तादाद में जब लोग आते तो वो उन उस्ताद से, उन ट्रेनर से, उन शख्सियत से सवाल पूछते और वो उनके जवाब देते। ये जो 2 बच्चे थे, इन्होंने कहा कि ये जो बड़े उस्ताद और गुरु बनते हैं, हम भी इनकी महफिल में जाते हैं और इनसे ऐसा सवाल करेंगे कि इनको जवाब नहीं आएगा, और ये सब हजारों लोगों के सामने ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो 2 भाई थे बड़े चालाक शातिर, उन्होंने रास्ते में जाते हुए सवाल सोचा। सवाल रास्ते में उन्होंने एक बाग आया, उस बाग के अंदर गए और एक तितली को पकड़ा। एक भाई ने उस तितली को पकड़ा और अपने दोनों हाथों के दरमियान रखा, और दूसरे भाई ने कहा कि जब हम वो टीचर की महफिल में जाएंगे और उनका लेक्चर खत्म होगा तो एंड पे ये सवाल करना है। उन टीचर से सवाल करेंगे कि सर, ये मेरा भाई है और इसके दोनों हाथों के दरमियान एक तितली है, बटरफ्लाई, एक तितली है, आपसे सवाल ये बताइए वो जिंदा है या मुर्दा है। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा जिंदा है तो तुम हाथों को थोड़ा सा दबा देना ऐसे, तो वो मर जाएगी, तो ऐसे कर देना हाथों को, और खोलना तो वो झूठे साबित हो जाएंगे, उनका जवाब गलत हो जाएगा। और अगर उन्होंने कहा कि ये मुर्दा है तो वो तो जिंदा है, ऐसे हाथों को खोलना वो उड़ना शुरू कर देगी, तो उस सूरत में भी उनका जवाब गलत हो जाएगा। अब ये दोनों भाइयों ने चालाक थे, इन्होंने सवाल बड़ा खतरनाक सोच लिया। तितली पकड़ी, दोनों हाथों के दरमियान रखी, महफिल में पहुंचे, महफिल खत्म हो गई, हजारों का मजमा, सवालों जवाब की बारी आई। सवाल किया एक ने, सर ये मेरा भाई, इसके दोनों हाथों के दरमियान एक तितली है, आपसे सवाल ये है बताइए ये जिंदा है या मुर्दा है। तो आप भी सोच रहे होंगे क्या जवाब दिया होगा उन्होंने, आपका ज़हन भी सोच रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो जवाब ने जिंदा है तो हल्का सा दबा देना तो मर जाएगी, और अगर उन्होंने कहा कि मुर्दा है तो खोल देना और उड़ जाएगी। तो अब वो सारा मजमा भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं जवाब क्या दिया होगा उस्ताद ने। तो उस्ताद ने बड़ा शानदार जवाब दिया, और इसी पर आज का मैं ये सेशन इख्तिताम कर रहा हूँ। वो जवाब दिया उस्ताद ने, उस बच्चे की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, और कहने लगे बेटा आपने सवाल ये किया है कि तितली है एक हाथों के, दोनों हाथों के दरमियान, ये जिंदा है या मुर्दा है। तो जवाब ये है कि ये अब आपके हाथ में है, इस तितली की जिंदगी आपके हाथों में, आप चाहें तो मार दें और चाहें तो उड़ा दें। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अब मैंने अपना आप तुम्हारे हवाले किया, अब तुम चाहो तो नैया पार लगा दो और चाहो तो डबो दो। तो उस उस्ताद ने कहा कि ये अब तुम्हारे हाथों में है, अब ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम क्या करते हो इसके साथ। तो मैंने जो कुछ सिखाया आपको आज, ये 10 स्टेप, ये भी आपके हाथों में, आप चाहें
تو یہ 10 کام لیے آپ نے، پہلے بھی بڑی باتیں سنی، پہلے بھی لیکچر لیے، اور ادھر سے نکال سنی اور ادھر سے نکال دی. اور دوسرا یہ آپ کے نہیں، آج ایسا نہیں کرنا، آج اس علم کو لینا ہے، اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اور 2021 کو اپنی زندگی کا شاندار سال بنانا ہے. کبھی کبھی ایک ملاقات بھی زندگی بدل جاتی ہے، کبھی کبھی ایک بات بھی زندگی بدل جاتی ہے، کبھی کبھی ایک قرآن مجید کی آیت بھی زندگی پھیر جاتی ہے، کبھی کبھی ایک واقعہ بھی زندگی بدل جاتا ہے. لیکن کن لوگوں کی؟ جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص زندگی نہ بدلنا چاہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ بھی کئی منافق نکلے. آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے تو کچھ اور کہتے، اور جب ادھر جاتے تو کچھ اور کہتے. یعنی یہاں کچھ اور باتیں کرتے، اور جب غیروں کی محفل میں جاتے تو وہاں کوئی اور بات کرتے جا کر. تو اس لیے یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ان چند باتوں میں سے کچھ باتوں پر اپنی زندگی گزاریں گے اور آگے بڑھیں گے. عبدالکلام صاحب کا بہت شکریہ، قاسم صاحب کا، آپ سب ساتھیوں کی سماعت کا شکریہ، آپ نے سنا، اور یہ سیشن یہاں پر مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو آگے بڑھائے. اسٹیج از یورز عبدالکلام صاحب.